السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ آج ہم تھوڑا ڈسٹرکٹ جو سیالکوٹ ہے اس کے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے تھوڑا بات کرتے ہیں۔ بتاتا ہوں آپ کو کہاں کہاں پر جو ہے وہ ہمارا جو تجزیہ تھا وہ بہتر رہا، ٹھیک رہا، کہاں کہاں پر جو ہے ہم سے ڈنڈی لگ گئی یا کہاں کہاں پر ہمیں جو ہے وہ آرو نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب ہماری جو جس کو تجزیہ ہے وہ آرو کا محتاج نہیں ہے، ہمارا جو نظریہ وہ ہے تجزیہ ہے وہ محتاج ہے عوام کی رائے کا۔ ہم تو بات کریں گے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے۔ اگر کسی بندے نے قلم چلا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے یا میں نے یہاں پر بیٹھ کے تجزیہ غلط کیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہمارا تجزیہ وہی رہے گا جو عوام نے اگر سچ کیا ہے تو وہ سچ رہے گا، جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں تو وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تجزیہ ٹھیک نہیں رہا، لیکن پیمانہ صرف اور صرف وہ ہے کہ جو عوام فیصلہ کرے گی، آرو فیصلہ نہیں کریں گے۔ کم سے کم ہم آزاد ہیں، یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر 5 MNA کی سیٹس ہیں۔ پچھلی دفعہ یہاں پر پانچوں کے پانچوں سیٹس جو ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ یہ مسلم لیگ کا ایک گڑھ رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے پرومیننٹ لوگ وہ یہاں پر جیتتے رہے۔ احسن اقبال صاحب آپ ناروال کے اندر چلے جائیں، وہ ناروال میں وہ جیتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ آصف صاحب جیتے ہیں، نوشین افتخار صاحب یہاں پر جیتے ہیں، ارمغان سبحانی صاحب یہاں پر جیتے ہیں، علی زاہد صاحب جو ہے زید اکرم صاحب ہوتے تھے ان کے بیٹے علی زاہد پچھلے بار بھی جیتے تھے۔ تو بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں یہاں پر۔ تو اب کے بعد دیکھتے ہیں کہ الیکشن ریزلٹ کیا رہا۔ پہلا حلقہ ہے جی NA70 NA70۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ارمغان سبحانی صاحب جو ہے 1,23,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے مسلم لیگ نون کے۔ یہ سبحانی خاندان MP بھی الیکشن جیتے ہیں، لڑتے ہیں، MNA بھی پہلے 2-3 مسلسل الیکشن میں وہ جیت چکے ہیں۔ ان کا یہاں پر جو مقابلہ تھا حامد رضا کے ساتھ، حافظ حامد رضا جو ہے یہ جو کشمیر کی جو ہمارے آزاد جموں اور کشمیر AJK کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے یہ MLA کے رکن بھی ہے۔ یہی سیالکوٹ کے اندر جو کشمیری لوگ رہتے ہیں ان سے جو ووٹ لے کر MLA بنتے، یہ حافظ حامد رضا وہاں پر بھی MLA ابھی بھی ہے موجود۔ یہاں پر ان کے جو ووٹ ہیں 1,12,000۔ یہاں پر محمد شہر TLP کے تھے، ان کے 24,000 ووٹ ہے۔ اور تیسرا چوتھا یہاں پر جس کی ضمانت ضبط ہو گئی وہ ہے جناب فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان کے صرف اور صرف ٹوٹل 10,000 ووٹ آئے اس الیکشن کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں نے تجزیہ کیا کیا تھا؟ میرا اپنا یہ خیال تھا اس سیٹ کے اوپر بڑا ٹف اور تگڑا مقابلہ ہوگا، کیونکہ حافظ حامد رضا کی جو پرسنالٹی ہے ان کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں غلط اس لیے ثابت ہوا کیونکہ یہ سیٹ جو ہے PTI جیتی ہے۔ حافظ حامد رضا یہ سیٹ آسانی سے جیت چکے تھے، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دوسرے دن جا کے تبدیل کیا گیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر حافظ حامد رضا جو ہے آسانی سے جیتے ہیں، کم از کم 24 سے 25 ہزار ووٹ سے ان کی کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں مگر ارمغان سبحانی کو زبردستی یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آخر میں 9,000 ووٹوں سے جتایا ہے۔ لیکن اس سیٹ کے اوپر بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کم سے کم بہت اچھی رہی ہے۔ NA71 کی بات کرتے ہیں جی، خواجہ آصف والا حلقہ، یہ تو زبان زد عام ہے جی، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں یہ خواجہ آصف یہ سیٹ ہار چکے ہیں، ہار جائیں گے، اب بھی ہار چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو RNO جتوا دیا تو آپ بنتے رہے، لیکن بہرحال عوام نے جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیے۔ آپ کو یہاں پر جو شکست ہوئی ہے وہ کم سے کم آپ کو 40 سے 45 ہزار ووٹ کی شکست ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کو۔ اب وہ ڈٹائی کے ساتھ اگر کوئی بندہ چمٹ جائے جی نہیں جی آپ 8 دفعہ MNA بن چکے ہیں تو کون سا پہاڑ پال لینا آپ نے، اگر 9ویں دفعہ نہیں بنیں گے تو مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آتی یہ جو سیاست دان ہیں ہمارے اس طرح سے اڑ کیوں جاتے ہیں کسی بات کے اوپر۔ وہ بھئی آپ نہیں بنے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ آپ بن جائیں گے تو کیا کون سے قیامت آ جائے گی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ پہلے بھی 8 دفعہ بن چکے ہیں تو اب 9ویں دفعہ بن جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن عوام نے جب آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ پچھلے 2 الیکشن آپ زبردستی جتائے گئے ہیں، آپ کو پنڈی سے جتایا گیا ہے، اب کے بعد آپ کو RO نے جتایا ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ ووٹ ہار چکے ہیں۔ یہاں پر ہمارا تجزیہ ٹھیک تھا۔ یہاں پر جو اب RO صاحب نے جو رزلٹ دیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ RO صاحب کا خیال ہے جی خواجہ آصف نے 1,19,000 ووٹ لیے، ریحانہ ڈار صاحبہ نے 1,04,000 ووٹ لیے، محمد اسلم TLP کے 11,500 ووٹ لیے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کے جو ووٹ ہے وہ 88,000 ووٹ ہے،
ریانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے 1,34,000 ووٹ ہے، تو آپ اس کو حساب کر لیں، اس طرح سے وہ جیتے ہیں۔ اگلا جی NA-72 علی زہد صاحب یہاں پر 1,09,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں۔ امجد علی باجوہ صاحب 1,02,000 ووٹ لیے، شجاعت علی TLP کے 43,000 ووٹ لیے، 43,000 ووٹ لیے۔ اس سیٹ کے اوپر امجد علی باجوہ صاحب جیت چکے تھے، یہاں پر وہ تقریباً 14.5 سے 15,000 ووٹ سے جیتے ہیں، لیکن یہاں پر علی زید کو زبردستی RO نے جتایا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح کی بدتمیزی کی گئی ہے، یہاں پر ایک MPA کا جو حلقہ ہے، احسن عباس صاحب جو ہے، غلام عباس صاحب کے بیٹے، ان کو بھی زبردستی ہرایا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال RO صاحب نے ہرایا ہے۔ میرا اپنا یہاں پر پہلے بھی یہ خیال تھا کہ یہاں پر مقابلہ اچھا ہوگا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید علی زید کی پوزیشن کوئی بہتر رہے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ نکلا اور بہتر انداز میں نکلا، تو اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر ہمارا تجزیہ ٹھیک نہیں رہا۔ لیکن یہاں پر امجد علی باجوہ جیتے ہیں، یہاں پر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ہمارا تجزیہ غلط تھا، علی زید نہیں جیتے، علی زید کو زبردستی جتایا گیا۔ یہاں پر NA-73 یہ وہ حلقہ ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وحید حلقہ ہے جہاں پر تقریباً یہ نون لیگ جو ہے وہ تھوڑا جینون مجھے دکھائی دیتا ہے۔ یہ نوشین افتخار 1,12,000 ووٹ لیے ہیں، علی اسد ملی 1,004 اور طارق مقصود TLP کے 20,000 ووٹ لیے۔ اس سیٹ کے اوپر نوشین افتخار جو ہے یہ اوریجنل رزلٹ کے مطابق بھی 8 سے 10,000 ان کے ووٹ جو تھے وہ زیادہ تھے، تو بہرحال اس طرح سے یہ رزلٹ بھی اسی کے مطابق آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں اس کے لوگ جو یہ بتائیں کہ نہیں یہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ جینونلی جو ہے وہ یا جیت چکی ہے یا کم سے کم بہت ٹف مقابلہ ضرور ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر کہ PTI جیت گئی تھی۔ اس کے بعد یہ آخری حلقہ NA-74 کا، یہ وہ حلقہ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اسلم گمن 1,30,500، رانا شمیم صاحب 96,000 ووٹ، سجاد حسین شاہ TLP کے 25,000 ووٹ لیے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب نے جو ڈنڈی ماری تھی ان کے ساتھ، RO کے ساتھ، وہ یہ کہا تھا جی آپ مجھے جتا دیں، میں IPP میں شامل ہو رہا ہوں، تو اس کے اوریجنل ووٹ ہی تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ شامل ہو جائیں، تو انہوں نے کہا میں شامل ہو رہا ہوں، بس آپ اعلان کر دیں۔ RO صاحب نے جب رزلٹ نکال دیا، اب 4 دن تک تو اسلم گمن صاحب نے ان کا فون ہی نہیں سنا، تو پھر اس کے بعد اب جو ہے بریگیڈیئر اسلم گمن کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو کہا جی اب آپ نے بات کی تو آپ شامل ہو جائیں، انہوں نے کہا جی میں شامل نہیں ہوتا، تو 2 دن سے وہ اغوا ہے، وہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ اب اس کا پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن ابھی تک کے مطابق جو ہے وہ اس سیٹ کو اسلم گمن صاحب جیتے ہیں، جینونلی جیتے ہیں۔ تو 5 سیٹوں میں سے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 4 سیٹیں جینون جیتی ہے، ایک سیٹ جو ہے وہ نوشین افتخار والی وہ نون لیگ مجھے لگتا ہے کہ وہ سیٹ جیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر 2 سیٹوں کے اوپر ہمارا تجزیہ ٹھیک نہیں تھا، 3 کے اوپر ہمارا تجزیہ اچھا رہا، بہتر رہا، پر اتنا ہی ہم کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ بتائیے آپ لوگوں نے کیسے اس انالیسس کو دیکھا، پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔